5 ہجری شوال کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ خندق کی تیاری کا حکم دیا جاتا ہے۔ خندق کھودی جاتی ہے، نبی علیہ السلام خود اس میں شریک ہوتے ہیں اور دیگر اصحاب بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ اس خندق کو کھودنے کے بعد جب وہ کفار اٹیک کرتے ہیں مدینے کی طرف تو وہ دیکھتے ہیں کہ خندق کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ایک عجیب چیز تھی ان کے لیے، کیونکہ مدینے میں اس کا یا عرب دنیا کے اندر اس کا ظہور نہیں تھا، اور حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے چونکہ یہ سامنے آئی تھی تو اس کو فارس کی طرف بھی لنک کیا جاتا ہے کہ جیسے فارس کی ہی ایجاد ہے یا اس علاقے کے اندر ایسے جنگیں ہوتی رہی۔ تو جب وہ لوگ آئے کفار مکہ اور دیگر قبائل لڑائی کے لیے تو دیکھا کہ یہ تو پار ہی نہیں ہو رہی، تو اس خندق کو پار کرتے کرتے یا اس کی کوششیں کرتے ہوئے بہت وقت گزرا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ چند لوگوں کے سوا کوئی اس خندق کو پار نہیں کر سکا۔ جن چند لوگوں نے اس خندق کو پار کیا محاصرے کے کئی دن بعد، اس میں ایک نام ملتا ہے عمر بن عبد ود کا۔ جب اس نے پار کیا تو اس نے مبارزت کی، اس نے للکارا کہ آؤ اس جنت کے پیاسوں، اس جنت کو پانے کی خواہش کرنے والوں اور شہادت پا کر جنت میں جانے والوں، آؤ اب میرے سامنے کیوں نہیں آتے۔ جب اس نے للکارا تو حضرت علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے قریب تھے تو آپ اٹھنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے آپ کو بٹھا دیا۔ پھر دوسری بار اس نے للکارا، پھر مولا علی کھڑے ہونے لگے، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بٹھا دیا۔ جب تیسری بار للکارا تو پھر آپ نے نبی علیہ السلام سے دوبارہ اجازت چاہی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا علی تمہیں پتہ ہے وہ عمر ہے؟ تو مولا علی نے ان کو جواب دیا، نبی علیہ السلام کو جواب دیا کہ عمر ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ تو خیر آپ سے اجازت لینے کے بعد آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس سے مبارزت کا اس کا جواب، اس کی للکار کا جواب دیا، اسلام کی دعوت اس کے سامنے پیش کی۔ تو اس ظالم شخص نے اسلام کی دعوت سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو مولا علی نے کہا میں علی ہوں۔ اس نے کہا کون؟ علی بن عبد مناف؟ تو آپ نے کہا نہیں، علی بن ابی طالب ہوں میں۔ تو اس نے کہا اب عمر نے کہ میں تمہیں نہیں مار سکتا یا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی اس طرح برادری یا بھائیوں کے بچے کو شہید کر دوں۔ تو بہرحال اس کے اوپر مولا علی نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں قتل کروں۔ تو اس پہ وہ غصے میں آیا اور اس نے آپ کے اوپر تلوار سے وار کیا ہے، جو بھی اس کے پاس ہتھیار تھا اس نے وار کیا مولا علی علیہ السلام کے اوپر، آپ کے سر کی طرف اس نے وار کیا آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن آپ اس وار سے بچے اپنی ٹیکنیک لڑاتے ہوئے، اپنی شجاعت بہادری دکھاتے ہوئے۔ پھر آپ نے اس کے اوپر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ آپ نے اس کو خندق کی طرف دوبارہ پھینک دیا، اسی خندق میں جس کو وہ پار کر کے بڑی مشکل سے وہاں پہ آیا تھا۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ عرب کا بہت مشہور شاہ سوار اور پہلوان تھا، اور کہتے ہیں کئی 100 جنگجوؤں پہ یہ شخص بھاری ہوا کرتا تھا۔ اور امام ابن کثیر نے بھی اس چیز کو نقل کیا ہے کہ اس کی اتنی حیثیت تھی عربوں کے ہاں کہ جب یہ مر گیا تو کفار نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس کی، نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس کی لاش واپس کر دیں، اور 10,000 دینار کا آگے انہوں نے رکھے کہ 10,000 دینار دیتے ہیں صرف اس کی لاش لینے کے لیے۔ تو آج آپ سوچ لیجئے کہ اس بندے کی کیا ویلیو ہوگی ان کے ہاں، زندہ کی کیا ویلیو تھی اور مردہ کی کیا ویلیو تھی کہ وہ صرف 10,000 دینار دے رہے تھے کفار نبی علیہ السلام کو کہ اس کی لاش کو دے دیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کی گریٹنس آپ چیک کریں یہاں پر کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم لاشوں اور ان چیزوں کے پیسے نہیں لیتے، اور ان کو ان کی لاش واپس کر دی۔ بہرحال مولا علی کے اوپر واپس آتے ہیں، مولا علی نے اس شخص کو اس طریقے سے اس جہنم واصل کیا کہ آج بھی مولا علی کی شجاعت سب لوگوں کی زبان زد عام ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں، ایک اور بندہ جس نے اس خندق کو پار کیا، جس کو مسلمانوں نے بھی قتل کیا اور حضرت علی کے وار سے ہی وہ شہید و قتل ہوا، وہ بندہ ایک اور کافر تھا، اس کا نام بتایا جاتا ہے غالباً نوفل بن عبداللہ۔ نوفل بن عبداللہ نے بھی اسی طرح جب خندق کو کراس کیا تو للکارا، زبیر بن عوام نے اس سے مقابلہ کیا اور بڑا سخت مقابلہ ہوا اور اس کو زخمی کر کے وہ گر گیا، زخمی ہو کے خندق کے اندر گر گیا۔
جب مسلمانوں نے اس کو زخمی ہو کے گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا شروع کیا، پتھر مارنا شروع کر دیے، اور بڑی اذیت اس کو آ رہی تھی۔ تو اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ اے عربو، مجھے اس طرح ظلم سے نہ قتل کرو، مجھے ایک ہی بار میں قتل کر دو۔ مولا علی کو یہ بات سن لی انہوں نے، تو مولا علی نے اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے ایک وار کیا اس پہ، اور اس کو بھی، نوفل بن عبداللہ کو بھی قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ تو یہ اور بھی کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا اس جنگ کے اندر، لیکن یہ دو ایسے واقعات ہیں جس سے مولا علی کی شجاعت پوری دنیا کے اوپر یا مزید مسلمانوں کے اوپر مزید واضح ہوئی۔